آج اس آستانے پر ہم حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں جس کے بیٹے کو دلی کا دولہا کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد کیا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ ایڈریس سمجھ لیجئے۔ یہ درگاہ شریف ہے حضرت مائی صاحبہ کی۔ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے درگاہ بی بی زلیخا ماں صاحبہ تو آپ کو آسانی سے لوکیشن مل جائے گی۔ یہ جو جگہ ہے، جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ اڑچنی کہی جاتی ہے، اور اس اڑچنی سے اگر آپ دائیں جانب جاتے ہیں تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، اور اگر یہاں سے بائیں جانب جاتے ہیں تو ادھر چراغ دلی یعنی حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے آستانے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ان دونوں راستوں کے بالکل بیچ میں، ان دونوں درگاہوں کے بالکل بیچ میں حضرت محبوب الہی ذری زربخش سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ محترمہ کا آستانہ ہے۔ انہی کے آستانے پر ہم حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ جاورہ شریف سے آئے ہیں، اور جاورہ شریف میں خانقاہ نقشبندیہ جاورہ شریف ہے۔ اسی خانقاہ کے صاحب سجادہ حضرت فضل میاں نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تمام ہی حضرات یہاں موجود ہیں۔ تو یہ تمام حضرات حاضری کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت ہم حاضر ہو رہے ہیں حضرت ماں صاحبہ کے آستانے پر۔ اپنی چھب بنائی کے میں تو پی کے پاس گئی، اپنی چھب بنائی کے میں تو پی کے پاس گئی، جب چھب دیکھی پیہو کی میں تو اپنی بھول گئی، ارے چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نैنا ملا کے، چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے، ارے نینا ملا کے منہ سے، نینا ملا کے منہ سے، آہے نینا ملا کے منہ سے، نینا ملا کے سینا چلا کے، نینا ملا کے سینا چلا کے، ارے بات اگم کہہ دی ملا کے، بات نینا ملا کے منہ سے، نینا ملا کے منہ سے، ہماری دنیا بدل کے رکھ دی، نظر کا ملنا ہوا بہانہ، ہماری دنیا بدل کے رکھ دی، نظر کا ملنا ہوا بہانہ، ادھر نگاہیں ملی کسی سے، ادھر یہ دل بن گیا نشانہ، نینا ملا کے منہ سے، نینا ملا کے، آئے نینا ملا کے منہ سے، کہاں کا دل کیسی جان صاحب، یہاں تو ایما پہ آ بنی ہے، کہاں کا دل کیسی جان صاحب، یہاں تو ایما پہ آ بنی ہے، کہ حسن خود مستقل قیامت، پھر اس پہ انداز کافرانہ، نینا ملا کے منہ سے، نینا ملا کے، نینا ملا کے منہ سے، ارے بل بل جاؤں میں تھوڑے رنگ دے دیوا، بل بل جاؤں میں تھوڑے رنگ دے دیوا، بل بل جاؤں میں تھوڑے رنگ دے دیوا، بل بل جاؤں، اے میں تھوڑے رنگ رنگ والے تھوڑے، او رنگ والے آ، اے رنگ والے تھوڑے رنگ دے دیوا، او بل بل جاؤں میں تھوڑے رنگ دے دیوا، اپنی سی رنگ دی ملا کے، اپنی سی ہاں بل بل جاؤں میں تھوڑے رنگ دے دیوا، بل بل ہم اس وقت حاضر ہیں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے آستانے پر۔ آپ کو حضرت بی بی زلیخا ماں صاحبہ کہا جاتا ہے۔ آپ سوچئے اس زمانے میں کہ جس زمانے میں تعلیم کے لیے ہجرت کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اس زمانے میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے بدایوں شریف سے دلی کا سفر کیا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی بنانے میں اور سید محمد بدایونی کو نظام الدین اولیاء بنانے میں سب سے بنیادی اور سب سے پہلا کردار اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت بی بی زلیخا ماں صاحبہ کا ہے، یعنی حضرت محبوب الہی کی ماں کا ہے۔
اکثر عورتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ماؤں کے تذکرے کم کیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ایسی خواتین کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، چاہے وہ حضرت ہاجرہ ہوں، حضرت سارہ ہوں، ان کے علاوہ امہات المومنین کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ سیدہ کائنات کی گود میں پلنے والے بچے حسن اور حسین، جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ اسی طرح سے خواتین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کو اتنا بڑا ولی بنانے میں جہاں ان کے پیر و مرشد کا کردار ہے، جہاں ان کے اساتذہ کا بہت بڑا کردار ہے، تو پہلا کردار ان کی ماں صاحبہ کا ہے۔ انہی کے آستانے پر ہم حاضر ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے پر دعا کرنے کے لیے ساری دنیا جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب حضرت محبوب الہی پریشان ہوتے تھے تو دعا کرنے کے لیے اپنی ماں کے آستانے پر آیا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو دھمکی دے دی تھی اور یہ فرمان جاری کر دیا تھا جی کہ جتنے بھی دلی میں علماء مشائخ ہیں، چاند کا پہلا سلام آ کر کے وہ ہمارے دربار میں کریں گے۔ اب یہ بادشاہوں کا مزاج تھا کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنے بارگاہ میں بلانا چاہتے تھے، اپنے دربار میں بلانا چاہتے تھے، اور نظام الدین اولیاء کو رسوا بھی کرنا چاہتے تھے اور ان کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے ایک قانون بنا دیا، ایک گورنمنٹ کا قانون بنایا، پالیسی بنا دی انہوں نے کہ صاحب اب جو چاند دکھے گا تو پہلا سلام سارے علماء مشائخ کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ لیکن حضرت محبوب الہی کو چونکہ جانا نہیں تھا تو سب نے تو اپنا سر جھکا لیا، خواجہ نظام الدین اولیاء کو جانا نہیں تھا۔ دلی میں ہنگامہ برپا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا، اور جانتے تھے لوگ کہ حضرت نظام الدین اولیاء تو جانے والے ہیں نہیں۔ محبوب الہی اپنی خانقاہ سے نکلے، لوگوں کو لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ دل میں آ گیا ہو، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء خانقاہ سے اپنی نکلے، بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے۔ حضرت محبوب الہی اپنی ماں کے آستانے پر آ گئے اور یہاں آ کر کے دعا کی۔ وہ بادشاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کی تاریخ یہ ہے کہ بادشاہ رات میں سویا تو لیکن وہ صبح بیدار نہیں ہو سکا۔ جو بادشاہ کا بہت زیادہ قریبی تھا، اس کے پرسنل اسسٹنٹ نے اس پہ حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے دشمنی کا انجام یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے دشمنی کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت محبوب الہی کی ماں کے ہم آستانے پر حاضر ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے دشمنی کی تو وہ بادشاہ غیاث الدین تغلق تھا۔ حضرت محبوب الہی کو اس نے دھمکانے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہم دلی پہنچ رہے ہیں تب تک نظام الدین اولیاء دلی چھوڑ کے چلے جائیں۔ حضرت نے فرمایا تھا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ تو وہ بادشاہ راستے میں آ رہا تھا، جس سرائے میں رکا تھا محمد بن تغلق نے، اس کے جانشین نے وہ سرائے بنوائی تھی، جس سرائے میں رکا اس کی چھت ہی گر گئی اور وہیں پہ بادشاہ مر گیا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کو اتنا کمال جس بارگاہ سے عطا ہوا وہ حضرت محبوب الہی کی ماں ہیں۔ تو ہم اس بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھیے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء بچپن میں یتیم ہو گئے، مشکل سے 5 سال کی عمر تھی محبوب الہی کی تو یتیم ہو گئے۔ اب ایک خاتون جو بیوہ ہو گئی ہے، جس کا شوہر نہیں ہے اور بظاہر کوئی سورس نہیں ہے کھانے کمانے کے لیے، اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے لیے اپنا پیٹ پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو بچوں کو پڑھانے کا کہاں سے اس کے دماغ میں آئے گا؟ ظاہر ہے اخراجات ہوتے ہیں تعلیم کے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی تعلیم کے لیے اتنا سنگھرش کیا حضرت محبوب الہی کی ماں نے کہ نہ تو میری زبان میں وہ الفاظ ہیں کہ میں اس کو بیان کر سکوں، اور نہ کسی قلم میں وہ طاقت ہے کہ ان کے سیکریفائس کو بیان کر سکے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جب بچپن میں ان کو بھوک ستاتی تھی تو حضرت محبوب الہی کی والدہ کہا کرتی تھی، کبھی کبھی جب کھانا نہیں ہوتا تھا گھر میں تو حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں کہا کرتی تھی کہ بیٹے ہم آج اللہ کے مہمان ہیں، ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ اور اس طرح سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کبھی کبھی بھوکے بھی سو جایا کرتے تھے۔ جس نظام الدین اولیاء کا لنگر آج دنیا کھا رہی ہے، وہ نظام الدین گھر میں اس طرح سے فاقے بھی سہتے تھے۔ تو اس طرح بچپنا گزرا حضرت محبوب الہی کا، لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی تربیت بڑی زبردست کی تھی حضرت محبوب الہی کی ماں نے۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت علامہ علاء الدین اصولی ایک بزرگ ہیں، ان سے وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ دستار بندی کا وقت آیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ماں نے اپنے بچے کی دستار کے لیے سوت کاٹ کاٹ کر کے انتظام کیا کہ جو علماء کرام تشریف لانے والے ہیں دستار بندی کے اس میں تو ان کی دعوت کی جائے۔ کتنا مشکل مرحلہ رہا ہوگا، لیکن آپ دیکھیے کہ منزل تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک باپ ہوتا ہے اپنی اولاد کا مستقبل روشن کرنے کے لیے اس کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن اگر باپ رخصت ہو جائے تو وہ کتنی باکمال عورت ہوگی نا جو اپنے شوہر کے منصوبے اور ارادے کو نہ بھولے۔ ہزاروں طرح کی رکاوٹیں آئی ہوں گی، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء کی ماں نے اپنے شوہر سے کیے ہوئے وعدوں کو فراموش نہیں کیا، بلکہ نظام الدین اولیاء کو آگے بڑھایا۔ وہ مشکلات اور تکلیفیں برداشت کرتی رہیں، تو وہ سوت کاٹتی تھیں، وہ سوت مارکیٹ میں بیچ کے آتی تھی کنیز، پھر اس سے جو بھی پیسہ آتا تھا پھر اس سے جو ہے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ سوت بکتا نہیں تھا مارکیٹ میں، تو پھر وہ فاقے ہوا کرتے تھے، اور جب فاقے ہوتے تھے تو یہ فرمایا کرتی تھی کہ بیٹے ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔
تو اس طرح سے بچپنا بیتا، پھر حضرت محبوب الہی کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا، پھر اس کے بعد میں جو ہے دستار بندی کا بھی وقت آیا۔ دستار بندی کے وقت میں بہت سارے علماء نے شرکت کی اور بڑے بڑے علماء کرام نے آپ کے سر پر دستار بندی کا وہ جو ہے دستار رکھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جب دستار ہونے لگی تو اس زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے علی مولا نام کے، اور وہ نو مسلم تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا کمال عطا فرما دیا تھا، وہ مجذوب تھے، تو وہ اکثر شہر میں جو ہے گھومتے رہتے تھے ادھر ادھر۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے جو استاد تھے علامہ علاء الدین اصولی، انہوں نے فرمایا کہ بیٹے جا کر کے ان کو ڈھونڈو، علی مولا کو ڈھونڈو۔ تو جب علی مولا کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تو مل گئے ایک جگہ، تو ان کو بلا کر کے لائے، انہی سے دستار بندی رکھوائی۔ اب جب دستار بندی ہو گئی تو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم دین پھر جھکتا ہے اور علی مولا کے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ علی مولا کے قدموں کو چوما تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ منڈا بڑا آدمی ہو گئے۔ انہوں نے بس اتنی بات کہی کہ منڈا بڑا آدمی ہو گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، نظام الدین اولیاء اتنے بڑے آدمی ہوئے، اتنے بڑے آدمی ہوئے کہ جن کے نام کے محل دلی میں بنے ہوئے تھے ان کی قبروں کا نہیں پتہ، لیکن نظام الدین اولیاء کا آستانہ ساری دنیا ہی جانتی ہے۔ بستی حضرت نظام الدین، اسٹیشن حضرت نظام الدین، درگاہ حضرت نظام الدین ساری دنیا میں مشہور ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اتنے بڑے آدمی بنے، تو وہ جو کمال عطا ہوا تھا نا، وہ ان کو حضرت محبوب الہی کی ماں کی دعاؤں سے وہ کمال عطا ہوا۔ تو یہ پھر وقت وہ بھی آیا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ماں نے ہجرت کی اور وہاں سے ہجرت کر کے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے یہاں دلی تشریف لائی تھی۔ تو دلی میں یہیں پہ ایک آستانہ حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل کا ہے، جو حضرت بابا فرید کے بھائی ہیں، ان سے تعلیم دلائی، پھر اعلیٰ تعلیم حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل سے حاصل کی۔ تو یہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء خود دعائیں کرنے کے لیے یہاں آتے تھے اور فرماتے تھے محبوب الہی کہ جس کو اپنی دعائیں جلدی قبول کرانا ہو اسے چاہیے کہ وہ میری ماں کے آستانے پر جایا کرے۔ تو یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، لوگوں کو کم پتہ ہے اس کے بارے میں۔ تو جب بھی آپ دلی آئیں اور دلی آنے کا ارادہ ہو تو اپنے اس ارادے میں یہ بھی شامل کر لیجیے گا ادھر ادھر جہاں بھی جاتے ہیں کہ حضرت بی بی زلیخا محبوب الہی کی ماں کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو جائے۔ چلیے، تو یہ تمام ہی لوگ جو ہے جاورہ شریف سے آئے ہیں، ہمارے فضل حیدر نقشبندی صاحب ہیں اور ان کے تمام ساتھی ہیں۔ کچھ آپ بھی ارشاد فرما دیں فضل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ مدھیہ پردیش کے رتلام ضلع کے جاورہ سے یہاں حاضر ہوئے۔ کئی برسوں سے یہاں پر اس دلی شہر میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء اور دیگر آستانوں پہ حاضری ہوتی ہے، لیکن اللہ کی بڑی توفیق تھی اور یہ ہمارے جناب مولانا مختار اشرف صاحب کا وقت انہوں نے ہمیں دیا اور یہاں پر آج پہلی مرتبہ اس بارگاہ میں ماں صاحبہ کے مزار پر حاضری ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور جتنے بھی زائرین یہاں حاضر ہیں ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ میں جناب مختار اشرف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے یہ لمحات نکالے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ لوگ مجھے اولیاء اللہ کے اس نسبت سے جانتے ہیں، تو ہمارے فضل میاں بھی اسی وجہ سے مہربان ہیں۔ جہاں جہاں سے بھی لوگ دیکھتے ہیں میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اگر آپ بھی دلی تشریف لاتے ہیں، مجھے اس طرح کی کسی خدمت لینا چاہتے ہیں تو ضرور حکم فرمائیے، اگر میں فری رہوں گا تو ضرور خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو حضرت محبوب الہی کی ماں کے آستانے پر ہم نے حاضری کر لی ہے۔ آپ کے جو والد تھے وہ حضرت خواجہ عرب بخاری تھے اور حضرت محبوب الہی کے جو دادا تھے وہ حضرت خواجہ سید علی بخاری تھے۔ تو یہ دونوں حضرات دوست تھے اور یہ بخارا سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے، لاہور ہوتے ہوئے دلی پہنچے۔ پھر حضرت خواجہ عرب بخاری کی بیٹی اور حضرت خواجہ علی بخاری کے جو بیٹے تھے سید احمد بخاری، ان دونوں کا نکاح ہوا اور ان دونوں کے نکاح کے بعد میں دنیا میں جو ایک خوبصورت وجود نکل کر کے آیا اس کو سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔